شرک بہت بڑا عظیم گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس رات میں شب برات میں بھی مشرکی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، بڑا شرف آپ کو ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے آپ کو 3 تحفے عطا فرمائے، 3 گفٹ دیے۔ نمبر 1، 5 نمازیں دی گئی جن کا مشہور واقعہ ہے۔ شروع میں 50 نمازیں دی گئی، نبی علیہ السلام وہ نمازیں لے کر آئے، حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا لیکن کچھ اعتراض وغیرہ یا کوئی ایسی بات نہیں کی کہ یہ زیادہ ہیں کم ہے، کوئی ایسی بات ذکر ہی نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیا ملا؟ 50 نمازیں۔ کبھی یہ تو بہت مشکل ہے، میں نے بنی اسرائیل کو آزما لیا ہے، یہ لوگ بہت کمزور ہیں اور آپ کی امت کے لوگ تو اور بہت کمزور ہیں، وہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ آپ اللہ کے حضور واپس جائیں اور اللہ سے درخواست کریں کہ اے اللہ نمازیں کم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اللہ کے سامنے درخواست رکھی، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ واپس آئے، پوچھا کتنی نمازیں ہیں؟ کہا 45 نمازیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ نہیں پڑھ سکیں گے، دوبارہ جائیں۔ آپ دوبارہ گئے، 6 بار گئے، 9 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں گئے اور آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہوتی رہیں، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ سچ کہا تھا، کہاں پڑھتے ہیں نماز؟ نماز کی پابندی تو ہے نہیں، 50 نمازیں نہیں ہیں، صرف 5 نمازیں ہیں، لیکن وہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے۔ تو فرمایا کہ دوبارہ جائیں، کہا کہ نہیں، مجھے تو اب حیا آتی ہے اللہ کے سامنے، 5 نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے، لہٰذا میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ 5 نمازیں وہاں سے عطیہ ملا۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان کا مضمون ملا، جن میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے کا ذکر ہے، اللہ سے معافی کا ذکر ہے۔ یہ سوال کیا جاتا ہے، اے اللہ کہ ہم کمزور ہیں اور ہم آپ کی عبادت صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ سے نصرت اور مدد مانگنے کا ذکر آیا ہے۔ ان آیات کا مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان باتوں پہ اگر عمل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیں گے اور اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد آئے گی۔ تیسرا تحفہ یہ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص شرک نہیں کرے گا اس کی بخشش اور مغفرت ہو جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ البتہ جو بندہ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت نہیں کرے گا۔ تو مشرک کی بخشش اور مغفرت نہیں ہے۔ شرک اتنا عظیم گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو برداشت نہیں کیا ہے۔